دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں اقتصادی تعاون تنظیم کے آج شروع ہونے والے 2 روزہ سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا عمل تیز کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے شفاف پالیسیوں اور سرمایہ کار دوست اقدامات سے پاکستان کے معدنی شعبے کو تقویت دی ہے۔ اور جنوبی کوریا میں جاری ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پاکستان جاپان کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں 2 روزہ سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس کا موضوع ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں پائیدار اور مستحکم مستقبل کے لیے اقتصادی تعاون تنظیم کا نیا ویژن۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے اور اہم علاقائی اور عالمی چیلنجز پر پاکستان کے نقطۂ نظر سے آگاہ کریں گے۔ محمد شہباز شریف اقتصادی تعاون تنظیم کے ویژن 2025 کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کریں گے اور بین العلاقائی تجارت، ٹرانسپورٹ، روابط، توانائی کے شعبے میں تعاون اور پائیدار ترقی کی اہمیت پر زور دیں گے۔ شہباز شریف سربراہ اجلاس کے موقع پر اقتصادی تعاون تنظیم کے دیگر رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے، جن میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے توانائی کی مسلسل فراہمی کے ذریعے صنعتی ترقی میں حکومت کے تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں 81ویں جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا عمل تیز کرنے اور صنعتی زونز کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے شفاف پالیسیوں اور سرمایہ کار دوست اقدامات کے ذریعے معدنی شعبے کو نئی جیلا بخشی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ملک میں قدرتی وسائل کے بہتر استعمال، مقامی اور عالمی سرمایہ کاری اور خود کفالت کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ریکوڈک، سینڈک اور دیگر معدنی منصوبوں میں پیش رفت صنعتی خود انحصاری کی جانب بڑا قدم ہے۔ قومی کانکنی فنڈ کا قیام، یکساں قوانین اور جدید لائسنسنگ فریم ورک کا قیام بھی اہم پیش رفت میں شامل ہے۔ کانکنی کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی، ریموٹ سینسنگ اور شفاف ڈیجیٹل رجسٹریشن کے جدید طریقے متعارف کرائے گئے ہیں۔ قومی ورثہ اور ثقافت کے وزیر محمد اورنگزیب کھچی نے ثقافتی اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ادارے قومی شناخت کے محافظ ہیں، جن کے لیے وافر فنڈز فراہم کیے جانے چاہیے۔ فرسودہ نظام ترک کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے ثقافتی اداروں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مؤثر تجاویز کی حوصلہ افزائی کی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے سے پلاسٹک کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج پلاسٹک بیگ کے استعمال کی روک تھام کے دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت پلاسٹک کی جگہ ماحول دوست کپڑے اور کاغذ کے تھیلے استعمال کرنے کو بھرپور طریقے سے فروغ دے رہی ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پلاسٹک کے استعمال کے خاتمے کے لیے منڈیوں اور فیکٹریوں میں ماحولیاتی قوانین پر عمل درآمد کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں ماحول دوست اور قابل تجدید متبادل طریقے متعارف کرا رہی ہے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو کے بین الحکومتی بحری جغرافیائی کمیشن کی ایگزیکٹو کونسل کی 2 سالہ مدت کے لیے دوبارہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کا انتخاب یونیسکو ہیڈ کوارٹرز پیرس میں منعقدہ IOC جنرل اسمبلی کے 33ویں اجلاس کے دوران کیا گیا۔ یونیسکو میں پاکستان کی سفیر اور مستقل مندوب ممتاز زہرا بلوچ نے پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ بین الحکومتی بحری جغرافیائی کمیشن کی ایگزیکٹو کونسل میں پاکستان کا دوبارہ انتخاب یونیسکو میں سمندر سے متعلق سائنسی سرگرمیوں میں پاکستان کی مؤثر شمولیت کا عکاس ہے۔ پاکستان نے ہیٹی میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب اور رواں ماہ کے لیے سلامتی کونسل کے صدر عاصم افتخار احمد نے کونسل کے اجلاس میں ایک بیان میں ہیٹی کی صورتحال کے حوالے سے فوری اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔
اور جنوبی کوریا میں جاری ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پاکستان جاپان کو 39 کے مقابلے میں 64 گول سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔